اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے ویورز ایک دور پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ 3 دن کا دوبارہ وقفہ ہو گیا. وہ کچھ شادیاں تھیں, کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی گیدرنگس تھیں اور کچھ شہر سے باہر جانا پڑا جس کی وجہ سے تھوڑی مصروفیات رہی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ربیع الاول 12 ربیع الاول ہے, سرکار کی آمد مرحبا. تو اللہ نے چاہا تو اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں مصروفیت تھی. اللہ نے چاہا تو خیر و عافیت سے کل گزر جائیں گے. بہرحال بات کرتے ہیں آج سب سے پہلے کسی قسم کی کوئی پولیٹکس اس میں نہیں لائیں گے, صرف اور صرف بات کریں گے مہنگائی پہ. پیٹرول کی قیمت آپ کو پتہ ہے کہ بڑھا دی گئی. اچھا, ڈیزل ڈیفینیٹلی یہ جو ایندھن کہتے ہیں اس کو, یعنی کہ پیٹرول ہوا, مٹی کا تیل ہوا, ڈیزل ہوا, اس یہ ایندھن میں آتا ہے. تو ایندھن جو ہے اس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں نے آج کافی 2 دن سے باتیں لوگوں کی سن رہا تھا, انالائسس کر رہا تھا کہ جناب پیٹرول. اچھا, مزے کی بات صرف اس میں ایک جواب میں آپ سے ایک مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جواب دوں گا کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں سستی ہوں تو پھر تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر گئی, اور اگر مہنگی ہو تو عمران خان نے مہنگی کر دی. اب آتے ہیں ذرا مہنگائی کی جانب. پاکستان میں مہنگائی ہے کیا؟ پاکستان میں مہنگائی کہتے ہیں جی ٹماٹر 200 روپے کلو پہنچ گیا. سب سے پہلے ٹماٹر کو استعمال کریں گے, چینی, گھی اور آٹا. ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو مہنگائی پاکستانی نہیں کہتے. مثلا چائے کی پتی لے لیتے ہیں, چائے کی پتی لپٹن ہے, مختلف برانڈ ہے پاکستان کے اندر, اور کھلی چائے کے اندر کینیا اور سیلون 2 چائے مشہور ہیں. یہ چائے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اس کا کوئی بھی لفظ نہیں لیتا, کوئی استعمال بھی نہیں کرتا. یعنی کہ جی چائے مہنگی ہو گئی, اس لیے کہ بس یہ مہنگائی جو سمجھتے ہیں وہ ان 4 چیزوں کو سمجھتے ہیں. یعنی کہ ٹماٹر روزمرہ کا استعمال ہے, گھی روزمرہ کا استعمال ہے, چینی روزمرہ کا استعمال ہے, اور آٹا. اب چکر یہ ہے گا کہ آپ کو ذرا سا بیک گراؤنڈ پہ لیے چلتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے گا کہ جنرل محمد ضیاء الحق, کیونکہ اس سے پہلے کا مجھے علم نہیں ہے, میں ذرا سا ہوش جو تھا وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں نے سنبھالا ہے, تو ادھر سے میں بات شروع کروں گا. تو ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر جو کلاس 1 افسر تھا, کلاس 1 افسر یعنی کہ 17 گریڈ کا, اس کی تنخواہ جو تھی وہ 1700 روپے تھی. اور جو نچلا طبقہ تھا یعنی کہ کلرک لگا لیں آپ, ایل ڈی سی لوور ڈویژن کلرک, یہ ایک سب سے وہ ہوتا ہے, تو اس کی تنخواہ جو تھی وہ تقریباً 700 روپے تھی. اس پہ ٹوٹل 1000 کا فرق تھا, یعنی کہ 700 اور 1700 روپے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب خود ایک محکمے کے اندر افسر تھے, تو مجھے اس لیے ان کی تنخواہ پتہ ہے. 1700 روپے کے اندر گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا اس دور میں. اس وقت چینی جو تھی وہ 23 روپے کی غالباً 6 کلو ملتی تھی, لیکن پھر بھی گزارا مشکل سے ہوتا تھا. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر ہم نے ایک پیڈسٹل فین لیا تھا, تو اس کے اندر والد صاحب کی پوری تنخواہ چلی گئی تھی. پیڈسٹل فین کے اندر پوری کی پوری تنخواہ کا پیڈسٹل فین آیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب وقت گزرتا رہا. وقت جب گزرتا رہا, ضیاء الحق کے بعد محمد خان جو انہی کے دور کے اندر آئے 85 کے اندر, انہوں نے بڑے اچھے ترقیاتی کام کیے, لیکن مہنگائی اس وقت بھی تھی آمدنی کے لحاظ سے. پھر آتی ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت. نون لیگ والوں نے ان کو تانا دیا کہ جناب بے نظیر کے آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. پھر آتے ہیں نواز شریف صاحب, تو بے نظیر نے تانا دیا کہ یہ ہم سے بھی زیادہ مہنگائی انہوں نے کر. اور وقت گزرتا, 2 باریاں ایک نے لی, 2 باریاں ایک نے لی. پھر آ جاتے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب. پرویز مشرف صاحب نے بہترین قسم کی گورنمنٹ کو رن کیا. یعنی کہ اس وقت جو تھا, جو بہترین کوالٹی کا گھی تھا وہ 35 روپے کلو ملتا تھا. آٹا 130 روپے کا 10 کلو ملتا تھا. اور باقی جو چاول وغیرہ ہیں یعنی کہ رائس بھی 86 اس قسم کے جو چاول تھے, یہ 100 روپے 125 روپے کے 5 کلو ہوتے تھے, یعنی 25 سے 30 روپے کلو اچھا بہترین چاول ملتا تھا. اور جو ٹوٹا چاول تھا وہ 80-85 روپے کلو 80-85 روپے کا 5 کلو ملتا تھا.
پھر پرویز مشرف کے جب اینڈ ہونے لگا، جب حکومت ان کی یعنی کہ تقریباً 7-8 سال تھا ان کا، تو فیڈ پرائزز دنیا کے اندر ایک دم بوسٹ کر گئی، ایک دم جو ویٹ پرائزز تھی وہ بوسٹ کر گئی، اور جو گھی جو 35 روپے کلو تھا وہ 50 اور 55 کے اوپر پہنچ گیا، 56 روپے کے اوپر پہنچ گیا۔ اور پرویز مشرف صاحب کو قوم سے باقاعدہ خطاب کر کے بتانا پڑا کہ جو ویٹ پرائزز ہیں یہ اس طریقے سے ہائی ہو رہی ہیں کہ جو سمجھ نہیں آ رہا، اور دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ لیکن پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جو کلر تھا اس کی تنخواہ 22,000 روپے تھی، اور جو اس دور کے جو آفیسرز تھے ان کی تنخواہ جو تھی وہ ابو 70 سے اوپر ہو گئی تھی، یعنی کہ 70,000 سے اوپر ہو گئی تھی۔ یعنی کہ نواز شریف اور بے نظیر کا ان کا دور لے لیں تو انہوں نے ایک فارمولہ رکھا ہوا تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کس طرح 10% اور 20%، اور وہ جو گیپ تھا، جو پیڈ گیپ تھا، وہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ اس پہ سوچ نہیں سکتے۔ پھر آتے ہیں جناب پرویز مشرف کے بعد آصف علی زرداری صاحب۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہر سال 20% انہوں نے تنخواہ بڑھائی، اور ایک دفعہ جب وہ ان کا تقریباً اینڈ چل رہا تھا ان کی حکومت کا، تو انہوں نے 100% جو تھی فوجیوں کی، فوجی افسران اور ملازمین کی تنخواہ بڑھائی، 100% ایڈ ہاک ریلیف دیا، اور جو سویلین حضرات تھے یعنی کہ دوسرے جو محکموں کے اندر تھے، وابڈا ہو گیا، سوئی گیس ہو گیا، ٹیلی فون ہو گیا، سیکٹریٹ ہو گئے، مطلب یہ جو دوسرے محکمے تھے پی آئی اے، ان کی 50% بیسک تنخواہ کے اندر ایڈ ہاک ریلیف دیا۔ پھر آتے ہیں نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہر دفعہ کی طرف پے اسکیل ریوائز کرتے ہیں، وہ جو 100% تھا وہ بیسک تنخواہ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس ٹائم جو ایک کلر تنخواہ لے رہا ہے، جو بالکل نہیں کہ نیا بھرتی ہو کر جاتا ہے اور وہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ تقریباً 27 سے 28,000 روپے لے رہا ہے، اور کنوینس الاؤنس وغیرہ ڈال کے 30,000 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر ہاؤس رینٹ ڈال دیا جائے جو کہ سراسر زیادتی ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے زیادتی ہے کہ وہ شخص جو نوکری کر رہا ہے وہ گھر خود اپنا ارینج کرے، لیکن ہاؤس رینٹ کی مدت کے اندر اس کو تنخواہ کا 45% دے دیا جاتا ہے۔ لیکن افسران کو ہاؤس ہائرنگ کی ایک پرمیشن دی گئی ہے، جس کے اندر ہائرنگ جو ہے وہ ایک لوور ڈویژن کلرک کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے ان کے مقام کا کرایہ، یعنی کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہائرنگ۔ اور 17 گریڈ سے اوپر کی جو آج کل ہائرنگ چل رہی ہے یہ تقریباً 75,000 سے 75,000 پلس چل رہی ہے۔ 75,000 پلس اس افسر کو صرف ہاؤس رینٹ کی مد میں مل رہا ہے، جبکہ ادھر ایک کلرک کو جو تنخواہ آئے گی وہ پوری 75,000 اس کی تنخواہ ہی نہیں ہے، ہاؤس رینٹ ڈال کے بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ویورز افسر شاہی ہے۔ آج خیبر پختونخوا کی حکومت نے اعلان کیا کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کی فیس 1 روپیہ مقرر کر دی ہے، 1 روپیہ، 1 روپیز۔ تو بات یہ ہے کہ گاڑیاں کون استعمال کرتا ہے؟ کیا غریب طبقہ استعمال کرتا ہے؟ نہیں، گاڑیاں اشرافیہ استعمال کرتی ہیں، مالدار لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بے نظیر کے پہلے دور سے لے کے آج تک کا بجٹ دیکھ لیں آپ، ہر دور کا بجٹ آپ دیکھ لیں، نواز شریف دے، بے نظیر دے، مشرف صاحب دے، کوئی بھی دے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں سستی ہوتی ہیں جناب؟ فریج کی اور ایئر کنڈیشن کے اوپر سے اتنی % ڈیوٹی کم کر دی گئی، ایئر کنڈیشن گاڑیوں پہ سے اتنے % ڈیوٹی کم کر دی گئی، فلانے پہ۔ لیکن غریب بندے کو ریلیف نہیں ملتا، پھر یہ کہتے ہیں کہ غریب دوست بجٹ ہے، سارے کہتے ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب یہی کہتے ہیں کہ غریب دوست بجٹ ہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، اس کے اندر سستی کیا چیز ہوتی ہے؟ گاڑیاں سستی۔ اچھا، پھر گاڑیاں مالکان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو گاڑیوں کی فیکٹری ہیں وہ ڈالر کو بہانہ بنا کے اس قیمت سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، اس قیمت سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے گا کہ جناب گاڑیاں ہم نے سستی کر دی ہیں، ایئر کنڈیشن سستی کر دی ہے، استری سستی کر دی ہے، اوون سستا کر دیا ہے، مائکرو ویو اوون سستا۔ یہ مجھے بتائے کون سے غریب کے گھر کے اندر مائکرو ویو اوون ہوتا ہے؟ اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ صرف یہ ہے گا کہ یہ امیروں کی جنت ہے، اور غریبوں کے لیے یہ جنت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ کیونکہ یہ صرف عمران خان کی میں بات نہیں کروں گا۔ عمران خان دعوے دار تھے ریاست مدینہ کے، ریاست مدینہ کے اندر ہر شخص کو اجرت جو ہے وہ برابر ہے،
لیکن جو انہوں نے پہلے دفعہ تو بڑھائی نہیں تھی، اور جو دوسری دفعہ جو بڑھائی، جو انہوں نے وہ کریٹیریا رکھا 10% کا، یہ سراسر انہوں نے زیادتی کی، کیونکہ ریاست مدینہ میں 10% کا کوئی وہ نہیں ہے کہ 10%، اس میں 10% کے اندر جو ایک چوکیدار سمجھ لیں، یا آپ سمجھ لیں مالی سمجھ لیں، یا خاکروب سمجھ لیں، اس کی تنخواہ کے اندر 1500 سے 2000 کا اضافہ ہوا ہے، اور جو افسران ہیں ان کی تنخواہوں میں 70 سے 80 ہزار کا، لاکھوں کا اضافہ ہوا ہے، صرف 10% کے اوپر۔ اور میں اس پہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی ہے کہ یہ کون سا کریٹیریا ہے کہ جس کے تحت آپ پرسنٹیج کے حساب سے تنخواہ بڑھاتے ہیں۔ آپ فکس تنخواہ بڑھا دیں جی، 5000 روپے ہر ایک کی تنخواہ میں اضافہ کیا جاتا ہے، جو مہنگائی الاؤنس کہہ دیں یا جو مرضی کہہ دیں۔ ہاؤس رینٹ جو سراسر ظلم ہے، اس عوام کے ساتھ ظلم ہے، اس قوم کے ساتھ ظلم ہے، فکس کر دیا جائے، نہیں تو جائے بھاڑ میں جائے، اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور رہتے بھی ویورز یہ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کو کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے افسران اعلیٰ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب بیوی کے نام سے گھر خریدا اور ہائر کرا لیا خود، یعنی کہ پیسہ باہر نہ جائے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، وہ بیوی کے نام سے مکان خرید کے اسی مکان کو ہائر کرا لیتے ہیں، اور ہائر کرنے کے بعد وہ تنخواہ بھی جناب بیوی کے پرس پہ جا رہی ہے، یعنی کہ اب کرایہ بیگم کے پرس پہ جا رہا ہے، جو تنخواہ ہے وہ بھی بیگم کے پرس پہ جا رہی ہے، سب کچھ بیگم کے پرس پہ جا رہا ہے، اچھی۔ اور جو بیگم نے ایک بریانی بھی منگانی ہے تو سرکار کی گاڑی جاتی ہے وہ ایک بریانی لانے کے لیے، جو بریانی حکومت پاکستان کو اور عوام کو 1500-1600 روپے کے اندر ایک پلیٹ بریانی پڑتی ہے، کیونکہ 400 روپے کا پیٹرول جانے کا، 400 روپے کا آنے کا، 800 روپے 200 روپے کی بریانی۔ تو ویورز یہ جو میں پھر یہی بات کروں گا، ایک تو ریاست مدینہ کے جو دعوے دار حکومت ہیں عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے اوپر خادم پاکستان لکھا جائے، نمبر پلیٹوں کے اوپر خادم پاکستان لکھا جائے، کیونکہ پاکستان کی حکومت کا ملازم ہے، یہ نوکر ہے گا پاکستان کی، اس کا جب اس کے اوپر خادم لکھا ہوگا تو کسی بچے، پھر وہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ گاڑی چلاتے ہوئے شرمائے گا، پھر بیگم صاحبہ بھی اس میں شاپنگ کرتے ہوئے جاتے ہوئے شرمائیں گی۔ اب تو گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ دھڑلے سے جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، لیکن جب خادم پاکستان لکھا ہوگا تو بیگم صاحبہ کو اپنی سہیلیوں میں شرم آئے گی کہ یہ گاڑی پہ یہ لکھا، پھر وہ اپنی گاڑی استعمال کریں گے، کیونکہ پیٹرول تو خیر انہوں نے اسی گاڑی سے نکال کے اس میں ڈالنا ہے، لیکن کم از کم کچھ شرم آئے گی، ٹائر کم گھسے گا، انجن کم چلے گا گاڑی کا۔ اور دوسری چیز، یہ جو کریٹیریا ہے تنخواہیں بڑھانے کا، اس کو ختم کر کے فکس ایک وہ رکھا جائے، یہ جو پے گیپ آ گیا ہے گا غریب اور امیر کی تنخواہ کے اندر، یعنی کہ اس کو آہستہ آہستہ اس حکومت کو چاہیے کہ ختم کرے، کیونکہ ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے یہ حکومت۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو میں سپورٹ کرتا ہوں، دیکھیں بات ایسی ہے کہ 22 سال یا 25 سال اس شخص نے جدوجہد کی ہے، مایوس یہ نہیں کرے گا، پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ فوج کے اور اس کے تعلقات خراب ہو گئے، اگر فوج کے اور عمران خان کے تعلقات خراب ہو گئے، اٹس مینس کہ اس کو فوج لے کر نہیں آئی تھی، تو اس لیے پی ڈی ایم کا تو منہ بند ہو جانا چاہیے کہ یار واقعی یہ جو کہتے ہیں کہ جناب اس کو خلائی مخلوق لے کر آئیے، یہ تو ان کے منہ پہ تماچا آ گیا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پھر عمران خان صحیح ہے جو کسی سے ڈر نہیں رہا، بقول ان لوگوں کے، انہی لوگوں نے یہ الزام لگائے تھے، انہی الزاموں کا میں جواب دے رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو خطرہ کوئی بھی نہیں ہے کسی سے، نہ فوج سے خطرہ ہے، نہ پی ڈی ایم سے خطرہ ہے، نہ کسی سے خطرہ ہے، اس کو عوام لے کر آئے۔ خطرہ ہے تو کس چیز سے؟ صرف مہنگائی سے۔ مہنگائی کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ میں سیدھی سی بات ایک بتا رہا ہوں، ایران کے اندر پاکستان، دنیا کے اندر سب سے سستا پیٹرول اس ٹائم ایران میں ہے، جو پاکستانی 10 روپے لیٹر بنتا ہے۔ ہم بھاڑ میں جائے امریکہ، بھاڑ میں جائے سعودی عرب، دنیا کے جتنے ممالک جو ہم پہ نظریں گاڑے بیٹھتے ہیں اور ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، یہ سارے بھاڑ میں جائیں، اور ایران کے ساتھ آپ معاہدہ کریں اور ایران سے آپ پیٹرول اور ڈیزل خرید لیں۔ بے شک وہ ناقص ہے، پھر یہی عوام کہے گی کہ جی یہ تو دھواں دے رہی ہے، لیکن ناقص ہے، لیکن وہ خریدیں، اور خریدنے کے بعد اس پیٹرول کو سستا کر دیں۔ جب پیٹرول کو سستا کریں گے تو ہر چیز خود بخود سستی ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے کچھ روایتی جملے۔ ایک تو ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک یہ جو
خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے. یہ قوم پہ بوجھ ہے، یقین جانے یہ قوم پہ بوجھ ہے. اور ان کی صرف اگر تنخواہیں بچ جائیں، یہ جو تنخواہوں کی مد کے اندر اور ٹی اے ڈی اے کی مد کے اندر اور یہ ایئر ٹکٹ اور ان کی مد کے اندر اگر یہ پیسہ بچ جائے اور یہی پیسہ کسی غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وافر مقدار میں پیسہ بنتا ہے. یہ میں نے ایک حساب لگایا، تقریباً 12 ارب روپے مہینے کے بنتے ہیں. 12 ارب روپے مہینے کے بنتے ہیں صرف یہ خواتین کی مخصوص نشستیں اگر ختم کر دی جائے. اسی طریقے سے وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں عدالتوں کو چاہیے کہ انصاف مہیا کرے. میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر، اور جس ٹائم میں اخبار میں کالم لکھتا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ افتخار چودھری کے بارے میں نے لکھا تھا. اس وقت سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان تھا. تو میں نے لکھا تھا کہ تم ہر چیز پہ سو موٹو لیتے ہو، لیکن اس چیز پہ سو موٹو کیوں نہیں لیتے ہو کہ تمہارے جو عدالت کے اندر باہر شخص آواز لگاتا ہے کہ فلانا فلانا حاضر ہو، اس کی تنخواہ کتنی ہے اور تیری تنخواہ کتنی ہے. اس پہ سو موٹو تو نہیں لیتا، اس لیے کہ کھاپا ٹاپا تمہارا چل رہا ہے. تو عدلیہ کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کرے. اپنے ججوں کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں. اور وہ عدالتیں کیا انصاف دیں گی کہ جن کے اپنے سائے کے نیچے ان کی عدالتوں کے اندر 50 روپے والا اسٹامپ پیپر 500 روپے کا بکتا ہے. آپ اس سے حساب لگا لیں. کینٹین جو عدالتوں میں جو کینٹینیں ہیں، جو اسٹامپ فروش ہیں، جو بھی ہیں، ان میں جج صاحب کا کتنا حصہ ہے، یہ عدلیہ کو دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.